ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چاہے قومی اسمبلی کی ہو یا سندھ اسمبلی کی، اس کے چیئرمین کی جو تقرری ہے وہ ایک متنازع سا عمل بن کے رہ گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو معیار ہے وہ دوہرا ہے اس معاملے کے اوپر۔ جب بات قومی اسمبلی کی آتی تو پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر قائد حزب اختلاف کو اس کا چیئرمین ہونا چاہیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا۔ اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2008 کے الیکشنز کے بعد چودھری نثار صاحب جو تھے وہ قائد حزب اختلاف تھے جب پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا وفاق میں، اور اس کے بعد جو ہے خورشید شاہ صاحب جب پی ایم ایل این جو ہے برسر اقتدار آئی۔ لیکن جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو دونوں مرتبہ 2008 کے انتخابات کے بعد بھی اور 2013 کے انتخابات کے بعد بھی پیپلز پارٹی نے اپنے ہی کسی ایم پی اے کو اس کام کے لیے نامزد کیا کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنے۔ اب 2018 کے انتخابات کے بعد تیسری مرتبہ پیپلز پارٹی کی خواہش یہ ہے کہ انہی کا جو ایم پی اے ہو وہ جو ہے اس چیز کو لیڈ کر رہا ہو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو، اور ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو منصوبے ہیں ان کا آڈٹ ہونا، ان کی تحقیقات ہونا، اس کے اندر جو ہے ان کا اپنا آدمی جو ہے اس کو سپروائز کر رہا ہو۔ یقیناً اس پہ پی ٹی آئی کو اعتراض ہے، متحدہ قومی موومنٹ کو اعتراض ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے ایک بہت بڑا ایک ایشو بن گیا ہے سندھ کی سیاست میں اور اسمبلی کو ایک اسموتھلی چلانے کے لیے۔ آج کے پروگرام میں یقیناً ہم اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بات ہوگی کراچی کے مسائل کی۔ اور کراچی کے مسائل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو ایک الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ شہری سندھ کو اور خصوصاً کراچی کو اس کے ترقیاتی مد میں وہ حصہ نہیں دے رہی جس کا وہ متقاضی ہے۔ تو ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قائد حزب اختلاف جناب فردوس شمیم نقوی صاحب، اور اس کے بعد جب پہلے سیگمنٹ کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہوں گے سعید غنی صاحب، صوبائی وزیر ہیں اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے اب تک کیوں نہیں بن پا رہی سندھ اسمبلی کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے؟ آسان سا کام ہے، آپ نے تقریباً 6 ماہ لگا دیے۔ جی بالکل درست فرمایا۔ میری آخری ملاقات کا ذکر کر دیتا ہوں جو چیف منسٹر صاحب سے ہوئی، اور اسی موضوع پہ ہوئی کہ 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ اسمبلی کے اندر نہایت اہم چیز ہوتی ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز بنائی جائیں، کہ بزنس ورنہ اسمبلی کا صحیح طریقے سے نہیں ہوتا۔ ہم نے ابھی تک بزنس روکا نہیں، ہم اسٹیئرنگ کمیٹیز میں لوگوں کے نام دیتے جا رہے ہیں لیکن اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بنی، اور اس کی مین وجہ اسٹینڈنگ کمیٹیز نہ بننے کی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ اپوزیشن سے ہونا چاہیے، اور اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی سندھ میں روایت یہ رہی ہے کہ جس کمیٹی کا چیئرمین ہوگا اس کی پارٹی کی میجورٹی ممبرز اس پارٹی سے ہوتے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے اب کہ نہ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ دوں گا، نہ میں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر جس میں چیئرمین شپ آپ کی ہوگی اس میں میجورٹی ممبرز آپ کے دوں گا۔ ہم نے ان دونوں باتوں پہ ان کو کہا کہ آپ کی شہید قائد محترمہ بے نظیر بھٹو، جن کا نام لیتے ہوئے آپ ہر وقت جو ہے خوشی سے نہال ہوتے ہیں، دم بھرتے ہیں، سب کچھ ہے، انہی نے فرمایا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کلاس 15 کے اندر کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ہمیشہ اپوزیشن کو دینی چاہیے۔ اب آپ اس سے منحرف کیوں ہو رہے ہیں؟ تو ان کا آپ جواب سنیں گے تو آپ بڑے کہتے ہیں نو ریشنل درست۔ تو جب کوئی ریشنل نہیں ہو کسی کے پاس، اصول نہ ہو، جی اصول نہ ہو، اسے کہ ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے نیشنل اسمبلی، پنجاب اسمبلی، بلوچستان اسمبلی میں بھی بڑا عجیب واقعہ تھا جو پچھلی دفعہ کا کہ ٹوٹل ممبر 65 تھے، 64 ٹریجری کے تھے، ایک ممبر جو تھا وہ اپوزیشن کا تھا، سارے کام کرنے پڑے، اور وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بن کے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ یعنی انڈائریکٹلی تمام 65 کے 65 کو اسٹیٹس آف اے منسٹر ملا ہوا تھا، اس لیے کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اس کا بھی اسٹیٹس۔ تب بھی انہی نے ایک آدمی کو بنایا کہ اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا۔ یہاں یہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سوال ہے جو ہم پیپلز پارٹی سے بھی کریں گے۔ میرا اس کے اوپر ایک تجزیہ ہے کیوں نہیں کر رہے۔ دیکھیے جو کچھ ہم دیکھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں اس 11 سال کا، جو آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، وہ دیکھنے میں ایک بڑی واضح نظر آتا ہے کہ سندھ میں کرپشن بے انتہا ہے۔ اس سے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا، اور جتنے میں ہونا چاہیے اس سے دگنی قیمت میں نظر آتا ہے۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہو جو اس کی ڈیپتھ میں جائے تو ایک جے آئی ٹی نہیں ہوگی، ایک کانسٹنٹ جے آئی ٹی ہوگی 5 سال کے لیے۔ اس سے وہ خوف زدہ ہے۔
اگر کسی کے پاس کچھ چھپانے کو نہ ہو تو وہ کہے گا کہ آؤ تم دیکھ لو، جائزہ لے لیں، ہر چیز شفاف ہے، صاف ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ ہے اس میں کہا گیا کہ جی گزشتہ 9 برس میں 957 ارب کی ریگولیرٹیز ہوئی ہیں۔ اچھا یہ سارا معاملہ جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہی میں آتا ہے؟ جی آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ریگولیرٹیز، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ گھپلا ہے، کرپشن ہے، چھوٹا موٹا ایسے ہی انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، کیا اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے اسی لیے میں کہتا ہوں جو آڈیٹر کی رپورٹ آتی ہے نا، that is due course has not been followed as per SOPs، یہ ہے۔ جبکہ جو کرپشن ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ کوئی سنگل بڈ پہ کام دے دیا گیا۔ اب سنگل بڈ پہ کام نہیں دینا چاہیے، یہ رولز کہتے ہیں، کئی دفعہ مجبوراً دینا پڑتا ہے، لیکن آڈیٹر جنرل کو لکھنا پڑے گا پیرا اس کے اوپر، اور جب تک اس کو پراپر ریزننگ نہیں دیں گے اور یہ نہیں ثابت کریں گے کہ آل ڈیو میجرز ور ٹیکن، وہ پیرا رہے گا۔ اب وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہیئرنگ میں آئے گا، وہ سنے گی، وہ کہے گا کہ جی ہم نے 3 دفعہ ٹینڈر کال کیا، ہر دفعہ ایک سنگل بڈر آیا تو ہم مجبور تھے، کام ہونا ضروری تھا، اس لیے سنگل بڈ پہ وہ پیرا ہٹ جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو مسئلہ دوسرا ہے، یہاں تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں جب تک کک بیک اور کمیشن نہیں آتی، وہ پکڑنا ان کا کام نہیں ہے۔ وہ کام تو کس کا ہوتا ہے؟ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوگا یا اپوزیشن بینچز کا ہوگا، وہ کہیں گے یہ بسوں کا ٹھیکہ جو انہوں نے 2.5 کروڑ کی بس ایک لے رہے ہیں، یہ اسی اسپیسیفیکیشن کی مارکیٹ میں بس جو ہے ہندوستان والوں نے یا سری لنکا والوں نے کسی اور ملک نے جو خریدی تھی وہ پاکستانی روپے میں 1 کروڑ 80 لاکھ کی تھی، یہ 70 لاکھ زیادہ کیوں گئے؟ یہ والی بات جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ آڈیٹر نہیں پاتے۔ اچھا یہ ایک بڑا پیپلز پارٹی کے جو رہنماؤں سے ہماری بات ہوتی ہے، آف دا ریکارڈ بھی ہوتی ہے، آن دا ریکارڈ بھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سندھ کی حد تک پاکستان تحریک انصاف بڑی منفی سیاست کر رہی ہے اور ہم ان سے کسی قسم کا تعاون جو ہے نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہتے، اور اسی میں پھر وہ یہ اس کی مثال بھی دیتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس پہ جو منفی سیاست کا الزام لگایا جا رہا ہے آپ پہ، اور آپ جو الزامات لگا رہے ہیں پوچھیں گے ان سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی، تو کیا کہنا ہے اس پہ آپ کا؟ دیکھیں روز اول جی، کیونکہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ مجھ سے جونیئر بھی ہیں NED میں، اور میں نے ان کو پہلی تقریر میں کہا تھا کہ آؤ مل کے سندھ کے عوام کی خدمت کرتے ہیں، جہاں ہماری مدد چاہیے حاضر ہوں۔ وزیر اعظم صاحب جب آئے انہوں نے بھی یہی ریٹریٹ کیا کہ وی وانٹ ٹو ہیلپ سندھ آؤٹ۔ یہ بھی اپنی جگہ فیکٹ ہے کہ جیسے ہی بنے تو کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی ایک اناؤنس کی گئی جس کی ممبرشپ لینے سے انکار کر دیا گورنمنٹ آف سندھ نے، انہوں نے کہا یہ 18th امینڈمنٹ میں انٹرونشن ہے۔ جبکہ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے ہر منصوبے میں وہ کہتے ہیں کہ وفاق کا جب تک حصہ نہیں ہوگا یہ منصوبہ نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی 4 ہو، S3 ہو، چاہے کراچی سرکٹ ریلوے ہو، ہر چیز میں انہیں اس وقت 18th امینڈمنٹ یاد نہیں آتا۔ اس کمیٹی کا ممبر نہیں بنے، 3 دفعہ انوائٹ کر چکے ہیں، 50 لاکھ گھروں کے پروگرام میں انوائٹ کر چکے ہیں۔ دیکھیے کسی صوبے کی کوئی حکومت بھی فیڈرل گورنمنٹ سے آزاد ہو کے نہیں کام کر سکتی، اور ہم کو ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ میرا اپوزیشن کا رول ڈیفرنٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا رول ڈیفرنٹ ہے۔ میرا رول ایز اپوزیشن لیڈر آف گورنمنٹ آف سندھ، مجھے ان کے اوپر ایک نظر رکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں کیسے گوارا کروں کہ میرے صوبے کے اسکولوں میں بھینسیں پڑھ رہی ہوں اور بچے نہ پڑھ رہے ہوں۔ میں ابھی سانگڑ گیا، شازیہ مری کے گھر کے جاتی ہوئی سڑک کے مین روڈ کے اوپر ایک اسکول تھا، 4 کمروں کا اسکول تھا، 120 بھینسیں نہایت خوبصورت قسم کی بھینسیں پڑھ رہی تھیں اس اسکول میں۔ اگلے دن اس کو ڈیمالش تو نہیں کیا گیا، بھینسیں جو ہیں بطور استعارہ استعمال نہیں کر رہے، نہیں ایکچوئل پڑھ رہی تھیں، 4 ٹانگوں والی، 4 ٹانگوں والی بھینسیں پڑھ رہی تھیں۔ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ اب کہا یہ جاتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ زیادہ مؤثر، زیادہ بہتر وزیر اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی نے جو اب تک سندھ میں جو اپنے لیڈرشپ لے کر آئی۔ تو اگر آپ کہیں کہ ان کا جو ایک مثبت پہلو ہے کام کا، کوئی وہ آپ کو نظر آیا کہ جہاں پر بطور اپوزیشن لیڈر آپ ان کے کام کی تعریف کریں اور کہیں جی تالیاں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ، اور کم از کم اس سطح پہ، اس سیکٹر میں انہوں نے شہری سندھ میں، دیہی سندھ میں بڑا ایک مارکت الارا کام کیا ہے؟ جی دیکھیں میں خود ہر جگہ ڈھونڈتا ہوں کہ کہاں ہوا، کچھ کام اچھے ہوئے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں اچھے ہوئے۔ فار ایگزامپل روڈ نیٹ ورک میں امپروومنٹ آئی ہے، ٹھیک ہے، جو سڑکیں بنی ہیں وہ پہلے سے بہتر بنی ہیں، لیکن ایٹ واٹ کاسٹ؟ اگر میں
Unfortunately for Murad Ali Shah, he is also a civil engineer and I am also a civil engineer. ٹھیک ہے, میری اسپیشلٹی بھی ہائی وے ڈیزائن اینڈ مٹیریلز رہی ہے, تو مجھے وہ اندازہ بڑی جلدی ہو جاتا ہے کہ اس کے جو کاسٹنگ آ رہی ہے وہ کتنی جائز ہے, وہ کتنی ناجائز ہے. بات یہ ہے کہ ہم جب کوئی چیز دیکھتے ہیں اچھا کام ہو لیکن دگنی قیمت میں ہو تو اس کو میں اچھا نہیں کہہ سکتا, اس اچھے کام کو بھی برا کہنا پڑتا ہے مجھے کہ اس لاگت میں یہ بننا نہیں چاہیے, کسی کی جیب بھری. ہیلتھ سیکٹر میں سنا بہت زیادہ کام ہوا, اچھا کام ہوا, ایک جال بچھا دیا یہ میرے خیال سے بگسٹ لائی ہے, سب سے بڑا سفید جھوٹ جو ہے وہ یہ ہے, اس لیے کہ وہ صرف دیہی سندھ میں انہوں نے مطلب ہارٹ اسپیشلسٹ اور جگر کی پیمنٹ کاری اور کیا کیا کام ہو رہے ہیں. دیکھیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر وہ جملہ مجھ سے نکلتا ہے کہ کیونکہ وہ پاپا صاحب کی باجی بھی ہیں, اور میں نے اسمبلی میں بھی یہ کہا کہ باجی نے باجا بجا دیا ہسپتال سسٹم کا, کیونکہ بالکل باجا بجا ہے. میں ابھی سانگڑ گیا, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, 21 اسپیشلسٹ کی پوزیشن ہے ادھر, ایک اسپیشلسٹ موجود تھا, آؤٹ آف 21 only 1 اویلیبل. 20 اسپیشلسٹ ہیں ہی نہیں. سرجیکل وارڈ ہیز بین کلوز ڈاؤن فار دا لاسٹ 2 months, 2 مہینے سے بند ہے, ایک سرجری نہیں ہوئی. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ چھتیں جو ہیں ان کا گر رہا ہے. انفراسٹرکچر کھڑا کر دیا ہے بڑا خوبصورت, وہ جو ہمیں واٹس ایپ کرتے رہتے ہیں, پیغامات بھیجتے رہتے ہیں, وہ کیا ہے سب؟ وہ بھی نہیں ہے. وہ بھی دیکھیے کچھ جگہ وہ کچھ پیٹ پروجیکٹس کے اوپر, جیسے سکر کے اندر NICVT بنا دی, اچھا کام کیا ہوگا. میں ابھی تک خود آنکھوں سے دیکھ کے نہیں آئی, تصویریں دیکھیے, میں سمجھتا ہوں اچھا کام کیا ہوگا. جب میں کسی چیز کی اچھی کی بات کرتا ہوں, اس کا میرا مطلب معیار کیا ہے؟ میرا یہ ہے کہ اس سیکٹر کے ہم یہ کہہ سکیں کہ 80% 90% آف دا گولز وچ دا گورنمنٹ ہیڈ وہ میٹ ہو رہے ہوں. یہ نہیں ہو کہ آپ نے ایک پروپیگنڈا پروجیکٹ بنایا. پروپیگنڈا پروجیکٹ تو ہر جگہ بن سکتا ہے کہ پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے لیے, تصویر کھینچنے کے لیے. ایک ہاسپٹل ہے, یہ 200 بیڈ کا ہاسپٹل تھا سانگڑ کا, جس کا, اور ٹنڈوالا یار کا بھی میں فگرز آپ کو, 200 بیڈ کے ہاسپٹل کے لیے 46 نرسیں, 3 شفٹیں, 15 شفٹ نرس پر شفٹ, 200 بیڈ ہاسپٹل. پورا میڈیسن کا بجٹ سال کا 1,25,00,000. 200 بیڈ کے اوپر اگر آپ نکال کے وہ کریں گے تو آپ کو 200 روپے ماہانہ, 200 روپے روزانہ فی پیشنٹ آتا ہے. آپ بتائیے ہسپتال کے اندر کوئی آدمی ہو وہ 200 روپے سے زیادہ کی ادویات استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا, ورنہ ہاسپٹلائزیشن کی کیا ضرورت ہو. تو اس قسم کی ٹنڈو اللہ یار کے ہاسپٹل گئے, یہی سجاول کے ہسپتال گئے, وہاں یہی حالات, گندگی اسی طرح, میڈیکل ویسٹ آؤٹ سائڈ, کچن از ناٹ فنکشنل. اگر آپ چھٹی والے دن جائیں سارے بیڈ خالی ہوتے ہیں. صفائی اتنی اتنی شدید بو آ رہی ہوتی ہے ہسپتالوں کے حصوں میں سے کہ آپ ہیلتھ سیکٹر میں بھی بات کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اچھا, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ دیہی سندھ میں تو خیر ایک پسماندگی ہے اور وہاں پہ اتنا کام نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا, لیکن گزشتہ 10-11 برس سے پیپلز پارٹی کا دور حکومت ہے. شہری سندھ میں کیا حالات ہیں, اور شہری سندھ کے متعلق, خصوصاً کراچی کے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یہاں پر جو بنیادی حقوق اس شہر کو ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے, چاہے وہ کوڑا کرکٹ اٹھانا ہو, پانی کی سپلائی ہو, چاہے آپ مطلب ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات کر لیں, سڑکوں کی اثرکاری کی بات کر لیں, تو وہاں پر بھی 1-2 پیٹ پروجیکٹ ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا. دیکھیں عامر بھائی, لیٹس اسٹارٹ لوکنگ ایٹ نا, 2008 میں کراچی میں پانی کا لاسٹ اسکیم آئی تھی وچ واز K3. 2008 سے لے کے آج ہم 2019 میں کھڑے ہیں, آبادی جو ہے وہ 1.25 کروڑ سے بڑھ کے 2 کروڑ پلس ہے. سینسس تو کچھ اور کہتا ہے, ہاں 1 کروڑ 70 کہتا ہے, لیکن 2 کروڑ پلس ہے. لیٹ سے میں اس سے کہ اس کی وجوہات میں بتا دوں گا, میں کیوں 2 کروڑ کہہ رہا ہوں, وہ سینسس سے ثابت بھی کر دوں گا. چلے وہ موضوع نہیں ہے, وہ موضوع نہیں ہے آج کا, لیکن آبادی تقریباً ڈبل یا 60% سے زیادہ انکریز ہو, پانی کا 1 بوند کا اضافہ نہیں ہوا. جو منصوبہ بنا تھا جس کو 2018 میں 19 میں کمپلیٹ ہونا تھا, وہ کہیں ابھی کمپلیٹ ہوتے ہوئے نہیں نظر. اگر آج بھی اگر فل ایفرٹ لگا دیں تو 3 سے 4 سال لگیں گے K4 کے پانی کو کراچی کے لوگوں کے گھر تک آنے میں. ٹھیک ہے جی. سیوریج کا نظام دیکھ لیں, اس شہر کے اندر 2006 سے تمام سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بند تھے, 0 فنکشنل سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ, یعنی 400 ملین گیلن سیوریج, را سیوریج جو ہے وہ سمندر میں ڈالی جا رہی ہے. پہلا ٹریٹمنٹ پلانٹ جو سیوریج کا آپریشنل ہوا وہ پچھلے سال اکتوبر میں ہوا, جو کہ ہانی مسلم صاحب کی انٹرونشن سے ہوا, اور وہ بھی ٹوٹل کتنا ہے 77 ملین. یعنی آج کے دور میں اس وقت بھی تقریباً 300 ملین گیلن را سیوریج ڈالی جا رہی ہے,
اور یہ ان کے پاس آج بھی یہ تاریخ نہیں دے سکتے. سعید غنی صاحب آپ نے اناؤنس کیا تھا اس میں پروگرام میں آ رہے ہیں, آج ان سے ایک تاریخ لے کے دکھا دیجئے آپ کہ آپ بتائیے کس سن میں کراچی میں تمام سیوریج جو سمندر میں ڈالی جائے گی وہ ٹریٹڈ ہوگی. اس سے کہ ابھی اگر K4 کا پانی آ جائے تو 500 ملین گن ہے. ایک ڈیزاسٹر ہو رہا ہے, آبی حیاتیات کے ساتھ ہو رہا ہے, اور جو انسان استعمال کرتے ہیں مچھلی وہ اگر اس سمندر کی پکڑ کے کھاتے ہیں, اور جو کچھ ہو رہا ہے تو بہت ڈیزاسٹر ہے, میجر ڈیزاسٹر. آپ کی میرین لائف, میرین پلانٹ لائف دونوں تباہ ہو گئی ہیں اس حد اور تک. انسانوں پر بھی اثر آ رہا ہے, انسانوں پہ بھی اثر آ رہا ہے اس حد تک کہ اس سیوریج کی وجہ سے پاکستان نیوی بھی کمپلین کر رہی ہے کہ ان کے جہازوں کی لائف کم ہوتی جا رہی ہے, بیکاز اس کے اندر جس قسم کی ایروجن زیادہ ہو رہا ہے, اس کو زیادہ ڈینٹنگ پینٹنگ. کیا ہونا چاہیے کراچی؟ ایک تو خیر چلیں یہ آپ نے صرف اس کی بات کی کہ سیوریج سسٹم کی بات کی, لیکن اور جو پانی کا مسئلہ ہو گیا, کوڑا کرکٹ سالڈ ویسٹ. سر میں اور آپ کو دیتا جاتا ہوں, کراچی شہر کے اندر ایک وقت میں 22,000 بسیں چلتی تھیں. آج کراچی شہر میں سب سے نئی بس جو ہے وہ 2004 کی ہے, 10 بسوں کے علاوہ جو کہ ڈائیو چلا رہی ہے گرین بسیں. باقی ساری بسیں جو چل رہی ہیں وہ 2004 سے پرانی بسیں ہیں. کراچی شہر کو اس وقت بھی تقریباً 25,000 بسیں چاہیے. حکومت 10,000 بسیں چل رہی ہیں جو ہم نے آتا تو 10,000 نہیں چل رہی سر, ٹوٹل بسیں جو پراپر سائز بسیں جس کو ہم 12 میٹر کی بس کہتے ہیں, وہ اس شہر کے اندر 4,623 بسیں رجسٹرڈ ہیں, جس میں کانٹریکٹ کیریئر بھی ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہے, دونوں شامل ہیں. منی بسز ملا کے جو ہے ٹوٹل رجسٹریشن آف بسز جو ہے جس کو منی کوچز کہتے ہیں وہ 11,000 ہے. ان کو ایک سمپل قانون یہ نہیں پاس کر سکتے. ٹرانسپورٹ کے وزیر نے جو 17,800 کچھ کا فگر دیا تھا, میں نے اس کے اوپر کہہ دیا, اسمبلی میں کہہ دیا تھا کہ یہ غلط فگر دے رہے ہیں. اٹ از ناٹ سپورٹڈ بائی دا موٹر وہیکل ٹیکس دے آر کلیکٹنگ, اٹس ناٹ سپورٹڈ بائی موٹر وہیکل انسپیکشن کی لسٹ دکھا دے کہ فٹنس سرٹیفکیٹ انہی نے کتنی وہیکلز کو دیا. آپ ان سے پوچھیں نا کہ یہ جو 7,723 ہے, اس 7,723 کے اگینسٹ آپ دکھا لیجئے آپ نے وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ کتنا کو دیا. 1998 میں سنا جو یہ رجسٹرڈ بسز تھیں وہ 20,000 تھیں. پھر اب جو رجسٹر ہم کہتے ہیں کہ دسمبر 2018 میں جو رجسٹرڈ ہیں وہ 10,000 ہو گئیں. منی بسز جو تھیں وہ 22 تھیں, وہ گھٹ کر 12 ہو گئیں. یہ تو وہ والے ہیں کہ جو آپ موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ سے آپ کو مل جاتے ہیں. جی مل جاتے ہیں. لیکن آپریشنل جو ہے سندھ گورنمنٹ کہتی 17,000 ہیں, آپ کہتے ہیں 11,000 ہیں. میں تو 6,000 کہہ رہا ہوں. ہاں میں تو دیکھیے وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ دیتی ہے یہ وہ جو سر اتنا بڑا شہر ہے, اتنا بڑا شہر, اور کیا وفاقی حکومت آپ کچھ مطلب ہے کوئی پروجیکٹ لے کر آئیں گے؟ کیونکہ الزام یہ بھی ہے کہ جو آپ لوگوں نے ایک بسز کا پروجیکٹ شروع کیا تو اس کے پیسے بھی تک نہیں دیے. نہیں دیکھیں اس کے اندر بھی بڑی کنٹروورسی کریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے. جو گرین لائن بس سروس کا تھا, اس کا گرین لائن کا جو تھا وہ 22 کلومیٹر کا پروجیکٹ اور اوریجنلی تھا جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی تک, اور اس کا کریڈٹ نواز شریف کی گورنمنٹ کو جاتا ہے, پی ٹی آئی کو نہیں جاتا. فنڈنگ انہی نے دی تھی. وی آر کنٹینیوئنگ ود دیٹ پروجیکٹ. اب وہ 28 کلومیٹر کا ہو گیا ہے, اس کی بھی ہو رہی ہے. بسوں کی ذمہ داری اور آئی ٹی سسٹم کی اور بس اسٹیشنز کی ذمہ داری جو تھی وہ تھی سندھ گورنمنٹ کی, جو وہ فیل ہو گئے. اب ہم نے پرسوں ہی فیصلہ کیا ہے کہ یہ پورا پروجیکٹ جو ہے گرین لائن کا وہ 100% جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اپنی ذمہ داری سمجھ کے مکمل کرے گی. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ مارچ 2020 تک یہ لائن آپریشنل یہ جو ہے نا کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ, یعنی کہ لاہور میں ماشاءاللہ آ گئی, اسلام آباد پنڈی میں بسز چل رہی ہیں, پشاور میں بالکل قریب ہے بننے کے, تو کیا کراچی میں اب تک ٹیک آف صحیح طرح سے نہیں ہوا؟ اور اتنا بڑا شہر, خود آپ کہہ رہے ہیں 2 کروڑ اس کی آبادی, تو کیا اس کا کوئی گرینڈ پلان ہونا چاہیے کہ یہاں پر شہریوں کو ایک باعزت ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی مل سکے؟ سر دیکھیے میں کیونکہ ہم تو 5 ماہ ہوئے ہیں حکومت میں آئے ہوئے, 6واں ماہ چل رہا ہے. اس شہر کراچی کی ستم ظریفی یہ کہ 1984 کے بعد کا کوئی ماسٹر پلان اپروو نہیں ہوا. 34 سال پرانا. 2005 میں ایک ماسٹر پلان بنا جس کو انہوں نے اپروو نہیں کیا. اٹ از آن پیپر. دس سٹی از وداؤٹ اے ماسٹر پلان. اٹ از گروئنگ بائی اٹ سیلف وداؤٹ اینی کنٹرولز, اور اس کی وجہ سے بے تحاشا مسائل ہو رہے ہیں, اور اس کی کوئی پریڈکشن نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی گروتھ پلان نہیں ہے, کوئی اس گروتھ کو جو نیڈز ایوالو ہو رہی ہیں اس کو کیسے میٹ کیا جائے گا, کتنی ریسورسز لگانی ہے, اس کا نہیں ہے. لیٹسٹ ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے, ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہوئی ہے, جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ کراچی ٹوڈے نیڈس $10 billion ٹو بیکم اے پراپر سٹی. $10 billion can this country afford, and how long will it take? Because Karachi is essential. کراچی جتنا اہم شہر ہے, یہ کم سے کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے اس کی پوٹینشیل کو ریئلائز کرتے ہیں.
بیکاز یہ پاکستان کی اونلی ڈیولپ پورٹ سٹی ہے ابھی تک، دوسری گوادر از اسٹل سم ٹائم، اور اس پورٹ سٹی کو اگر اس کا انفراسٹرکچر نہیں ہوگا، اس کا انفراسٹرکچر نہیں ہوگا تو نہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، نہ آپ کی معیشت کا انجن جو ہے وہ کراچی بن سکتا ہے، سندھی کا نہیں ناظرین بلکہ پورے پاکستان کا۔ فردوس شمیم نقوی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارا آج کے پروگرام میں ساتھ دیا۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفے کے بعد یہ جو ایک طویل ہم نے دیکھا کہ چارج شیٹ آئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، فردوس شمیم نقوی صاحب کی جانب سے، ہم وہ لے کے چلیں گے سندھ حکومت کے پاس۔ ہمارے پاس صوبائی وزیر سعید غنی صاحب موجود ہوں گے پروگرام میں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ کراچی کے ساتھ، اور ایک تو کراچی کی بات ہوگی کہ کیوں اتنا ڈسکرمنیٹری تفریق والا سلوک ہوتا ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کیا معاملہ ہے کہ کیوں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا دورہ معیار، قومی اسمبلی میں کچھ کہتے ہیں اور یہاں پر کچھ، لیکن وقفے کے بعد بات ہوگی۔ ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور آج کے ایجنڈے پر ہے سندھ کی سیاست اور اس کی پیچیدگیاں۔ پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ خصوصی مہمان ہیں جناب سعید غنی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، صوبائی وزیر برائے بلدیات ہیں، اس کے علاوہ پبلک ہیلتھ کا بھی ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے، رورل ڈیولپمنٹ یعنی کہ دیہی ترقی، اور کچی آبادیوں کو بھی یہی دیکھتے ہیں۔ سعید غنی صاحب بہت شکریہ، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ قومی اسمبلی میں جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات آتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہوتا ہے، اور بڑا مثبت موقف ہوتا ہے کہ اس کا جو چیئرمین ہو اس کا تعلق جو ہے وہ حزب اختلاف سے ہونا چاہیے۔ کیا معاملہ ہے کہ جب سندھ اسمبلی میں یہ بات ہوتی ہے تو پھر اس چیز پہ اصرار نہیں ہوتا، اور یہاں پر آپ کا معیار جو ہے یا جو اصول ہے وہ بدل جاتا ہے؟ جی دیکھیں عمر بھائی، اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دینے کی بات ہے، یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی قیادت کے درمیان، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم اس طرح سے یہ کریں گے۔ اچھا، یہ وفاقی حکومت میں جب آیا اور جو قومی اسمبلی میں کمیٹیاں بنی تو یہ 2008 سے سلسلہ شروع ہو گیا اور اب تک بھی یہ جاری ہے، لیکن صوبائی اسمبلیوں میں اس طرح اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا، ماضی میں بھی نہیں ہوا۔ اچھا، اب چونکہ جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمارے پاس اپوزیشن میں ہے اور اتفاق سے وفاق میں وہ حکومت میں ہے، انہوں نے کبھی بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کو ایز سچ ایڈاپٹ نہیں کیا، کبھی وہ مانتے نہیں ہیں اس کو، مطلب اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، اس کے اوپر مختلف اس کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ جی یہ کرپشن کا پیسہ بچانے کا معاہدہ تھا، اور اس قسم کی باتیں عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پر پی ٹی آئی کو تو اس بنیاد پر ڈیمانڈ ہی نہیں کرنی چاہیے، چونکہ آپ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن چلیں اگر وہ کر بھی رہے ہیں تب بھی ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ کیا ہمیں ان کو یہ کمیٹی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اور اس صورتحال میں جب وفاق میں بھی وہ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ وہ شہباز شریف جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں ان کو ہٹانے اور ان کے استعفے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے سعید صاحب، اصول تو اصول ہوتا ہے، اور کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بڑی طویل جمہوری جدوجہد کی تاریخ ہے، تو لوگوں کو توقعات یہ ہوتی ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے اصولوں پر یا جو چیز بیان کی گئی ہے چارٹر کے اندر جو معاہدہ ہوا ہے اس کا اطلاق کرے گی۔ تو جب پیپلز پارٹی نہیں کرتی تو وہ تنقید کی بات بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ قومی اسمبلی کی جب ہم بات کریں تو 2008 میں چودھری نثار صاحب آپ لوگوں نے بالکل دیا اس کو، ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن تھے وہ، ان کو بنایا گیا پی ایس سی کا چیئرمین۔ اس کے بعد خورشید شاہ صاحب جو تھے قومی اسمبلی میں بنے، لیکن سندھ اسمبلی میں دونوں مرتبہ، اس وقت تو خیر پی ٹی آئی نہیں ہوتی تھی، جام تماچی صاحب 2008 میں تھے، آپ ہی کے ایم پی اے تھے، اس کے بعد سلیم جلبانی صاحب، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پھر وہ پی ایس سی کی میٹنگ وہ ہی نہیں کرتی ہے اور وہ اس طرح سے کام ہی نہیں کرتی جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے۔ کیا سبب ہے اس کا؟ جی دیکھیں اور یہ صرف سندھ اسمبلی میں نہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ صوبائی اسمبلیوں میں وہ جو روایت تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کی، وہ اس پر عمل درآمد صوبائی اسمبلیوں میں نہیں ہوا۔ یہ پنجاب میں بھی نہیں ہوا، یہ خیبر پختونخوا میں بھی نہیں ہوا، یہ بلوچستان میں بھی نہیں ہوا، اور یہ سندھ میں بھی نہیں ہوا۔ تو یہ روایات اس طرح صوبائی اسمبلی میں آگے بڑھ نہیں سکی۔ بلوچستان میں سمجھتا ہوں کہ یا تو یہ سلسلہ چل رہا ہوا کرتا تھا اس کا اپوزیشن کا، سنا اس کو بھی انہوں نے کم از کم پی ایس سی کی چیئرمین شپ دے دی تھی۔ نہیں، میرا نہیں خیال یہ وہ مطلب ہے جو ہماری اطلاعات ہیں کہ انہوں نے کہا جی 64-65 کے اجلاس میں لوگ جو ہیں
وہ اس میں حکومت میں تو ایک آدمی جو بچا ہے اس کو بنا دیتے ہیں. جی عامر بھائی وہ تو جو تھے ان دنوں میں وہ اسمبلی کے اجلاس میں ہی نہیں آتے تھے. وہ میرا خیال ہے پورے 5 سال کسی ایک اجلاس میں نہیں آئے. وہ خیر اور ان کے ایشوز تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو پتہ نہیں اگر بنے بھی ہوں گے تو میٹنگ تو کوئی ایک بھی نہیں ہوئی ہوگی اس وقت. لیکن یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ بنے تھے کہ نہیں بنے تھے. لیکن صوبائی اسمبلیوں میں اس طرح سے یہ روایت آگے نہیں بڑھی جس طرح قومی اسمبلی میں آگے بڑھی تھی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ چودھری نثار علی خان کی بات کرتے ہیں یا خورشید شاہ صاحب کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جس طرح سے وہ چلائیں ہمیں اس پر کبھی اعتراض نہیں رہا. پیپلز پارٹی نے اعتراض نہیں کیا کہ جی چودھری نثار کو ہم نے کیوں بنا دیا, یا خورشید شاہ کے اوپر PMLN نے اعتراض نہیں کیا کہ ہم نے اس کو کیوں بنا دیا, اس لیے کہ وہ ایک اچھے طریقے سے چیزوں کو چلاتے تھے. PTI کی بدقسمتی یہ ہے کہ جس انداز سے وہ چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اور جو لینگویج وہ استعمال کرتے ہیں, جس طرح وہ سیاسی جماعتوں کی قیادت کو وہ تضییق کا نشانہ بناتے ہیں, تو ہمیں ان سے وہ توقع ہی نہیں ہے کہ یہ کسی چیز کو اچھی طرح سے چلانے کی کوئی نیت بھی رکھتے ہیں. تو اس لیے جب آپ کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو کہ یہ کیا نہیں, تو اسی لیے آپ لوگ بھی کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے, اور آپ جو ہیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ جمہوری قوتیں جو پہل کاری کریں اچھے کام میں وہ نہیں کرے. لیکن چلیں یہ تو آپ کا ایک موقف ہے, پارٹی کا موقف ہے. لیکن گزشتہ 10 سال میں اگر ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو سندھ اسمبلی کی اس کی کارکردگی دیکھیں تو کیا کہیں گے, اس کا ڈیلیوری کیا کیا اس نے؟ کیونکہ ہم نے سنا جو سالانہ رپورٹ آنی چاہیے وہ تک نہیں آئی ہے. جی دیکھیں ایک تو جو کمیٹیاں ہوتی ہیں اسمبلی کی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بڑی اہم کمیٹی ہوتی ہے, تو اس میں ایک تو یہ جو تاثر میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ بناتے ہیں کہ جی چیئرمین جو ہے وہ شاید کوئی سنگل ہینڈڈلی تمام ڈیسیشنز کر لیتا ہے اور جو چاہے وہ کر لیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. کمیٹیوں کے اندر جو ارکان ہوتے ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ ایک کردار ہوتا ہے. اگر چیئرمین کسی کمیٹی کی میٹنگ نہیں بلاتا تو ارکان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کمیٹی کی میٹنگ کو بلا سکتے ہیں, ریکویزیشن اس کی دے سکتے ہیں. اور اگر چیئرمین کسی ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے ساتھ کمیٹی کی میٹنگ کو چلانا چاہتا ہے تو اگر ممبران اس کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں تو وہ چیئرمین کو جو ہے وہ پیچھے ہٹا سکتے ہیں, مطلب اس کی رائے تبدیل ہو سکتی ہے. تو یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ اگر چیئرمین جو ہے اپوزیشن کے پاس ہوگا تو چیزیں ٹھیک ہوں گی اور اگر حکومت کے پاس ہوگا تو ٹھیک نہیں ہوگی. ممبر جو ہیں وہ تمام جماعتوں کے ہوتے ہیں. اگر سندھ اسمبلی میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی کارکردگی اچھی نہیں رہی ماضی میں تو اس کی ذمہ داری صرف چیئرمین کے اوپر نہیں آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی بنتی ہے تمام ممبرس کی جو اس کمیٹی کے ممبر تھے, جنہوں نے شاید اپنا کردار اس طرح سے ادا نہیں کیا ہوگا. لیکن اس بنیاد پر آپ جو ہے گائیڈ کیجئے کہ سلیم جلوانی صاحب پہ لگتا رہا کہ جناب وہ تو پوری طرح سے میٹنگ کال کرتے تھے اور اس کے بعد اس کا فالو اپ میٹنگز ہی نہیں ہوا کرتی تھی. جب میٹنگ ہی نہیں ہوگی اچھی طرح سے اور اس پہ بحث نہیں ہوگی اور ظاہر ہے کہ اکثریت جو ہوگی اس کمیٹی میں پیپلز پارٹی کے ممبران کی ہوگی, تو سعید غنی صاحب کیسے پھر اچھی طرح سے وہ اپنا کام کریں گی؟ جی دیکھیں ایک تو سچی بات ہے میرے پاس جو جلوانی صاحب نے میٹنگز کی اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہیں تو میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اسمبلی میں جس جماعت کی جتنی تعداد ہوتی ہے اس ریشو کی مطابقت سے ان کی نمائندگی کمیٹیز میں ہوتی ہے. اب اگر پیپلز پارٹی کی ممبرز کی تعداد صوبائی اسمبلی میں زیادہ ہے تو جتنی بھی کمیٹیز بنیں گی اسی مناسبت سے ہمارے ارکان بھی اس کمیٹی کے اندر شامل ہوں گے. اچھا اس پہ بھی اگر آپ جو پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ ہم نے کوئی شاید اچھے رویوں کا مظاہرہ نہیں کیا, تو میں آپ سے گزارش کروں کہ جو رولز ہیں ان رولز میں یہ لکھا ہے کہ جو کمیٹی کے ارکان ہوں گے اس میں وہ الیکشن کے ذریعے چنے جائیں گے. اب اگر کمیٹیوں کے الیکشنز ہو جائیں تو تمام کی تمام کمیٹیوں کے جو چیئرمینز ہیں وہ حکومت کو مل جاتے ہیں. لیکن ایک روایت تھی جو پیپلز پارٹی نے 2008 میں ڈالی تھی کہ اپوزیشن کے جتنے ارکان ہوں گے اس ریشو سے ان کو کمیٹیز کی چیئرمین شپ بھی دی جائے گی, اور اس پر ہم آج بھی قائم ہیں. ہم نے اس مرتبہ بھی جو اسمبلی میں اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو جو ان کا تناسب بنتا ہے اس تناسب سے جو کمیٹی کی چیئرمین شپس ہیں وہ آفر کی. اس کے علاوہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ 8 یا 9 کمیٹیاں انہوں نے خود دیں کہ ہمیں یہ کمیٹیاں چاہیے. ہم نے ان کی مرضی کی جو تقریباً 9 کمیٹیز ہیں وہ بھی اس پہ ایگری کر لیا ہم نے. اب وہ کوئی اگر اس سے آگے بڑھ کے مطالبات شروع کر دیں کہ جی جو کمیٹیز ہماری ہوں گی اس کے اندر ممبرشپ بھی ہمارے پاس اکثریت میں ہونی چاہیے, تو پی ایس سی بھی ہونی چاہیے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جو ہم ایک اچھی روایات قائم کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں
اس سے شاید ناجائز فائدہ اٹھانا اس میں دونوں حزب اختلاف کو بھی اور حزب اقتدار کو بھی جو ہے ایک اچھا مثبت رویہ اپنانا چاہیے. سعید غنی صاحب یہ فرمائیے گا, اب یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ کس کمیٹی میں کتنی میجورٹی ہے, لیکن اس کمیٹی کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب سالانہ رپورٹ جو ہے وہ دیا کرے. سالانہ رپورٹ کیوں نہیں آ پاتی؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی اتنی اہم کمیٹی ہے اور سندھ میں آپ لوگوں کی ایبسلوٹ اکثریت ہے پچھلے 10 برس سے, ماشاءاللہ اب تو 11واں برس شروع ہو گیا, تو یہاں پہ کیوں ایک جھول نظر آتا ہے پیپلز پارٹی کی کارکردگی میں جناب؟ دیکھیں اس میں چونکہ میں نے اسے بھی آپ کو بتایا کہ جو آخری پی ایس سی تھی اس کا میرے پاس زیادہ کوئی تفصیلات نہیں ہیں, تو وجوہات پر بھی میں زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن صرف جو چونکہ میں سینٹ کی بہت ساری کمیٹیوں میں رہا ہوں تو اس میں یہ ذمہ داری عام طور پہ جو سیکریٹریٹ ہوتا ہے, جو کمیٹی کے ساتھ لوگ وابستہ ہوتے ہیں, جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں, یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے. البتہ ہاں چیئرمین ضرور اس کو فالو کرتا ہے, اس کو دیکھتا ہے کہ آیا یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں, لیکن بیسک رسپانسبلٹی ان ساری رپورٹس کو بنانا, ان پیپرز کو اکٹھا کرنا, پبلش کروانا اور اس کو پرنٹ کروانا اور اس کے بعد اسمبلی میں تقسیم کروانا, یہ اس اسٹاف کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر یہ نہیں ہوئی ہے تو میں کم از کم اتنا آپ کو یقین ضرور دلا سکتا ہوں کہ اب جو کمیٹیز بنیں گی اور خاص طور پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو بنے گی, میں ذاتی طور پہ کوشش کروں گا کہ اس میں اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو جو ماضی میں ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی تقریباً 957 ارب بلین روپیز کی جو ہے irregularities ہیں, 957 ارب روپے کی. یہ معاملہ بھی ظاہر ہے کہ پی ایس سی میں آتا ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتا ہے. کیا اتنے بڑے پیمانے پر, اور ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 2 سال میں جو وہ ہے اس کا حجم جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے. پہلے اگر فرض کریں کہ 28-30 بلین کا ہوا کرتا تھا تو پھر 100 کا فگر کراس کر گیا, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں ایک تو بھائی جو آپ کی بجٹ کی ایلوکیشنز ہوتی ہیں, جو بجٹ کا حجم ہوتا ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے, ایک سبب تو اس کا یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ریگولیٹیز ہوتی ہیں انلیگلٹیز نہیں ہوتی ہیں, یہ کرپشن نہیں ہوتی ہے. ہمارے اپوزیشن کے بعض لوگ اس کو اس طرح پورٹری کرتے ہیں کہ جیسے کوئی یہ پتہ نہیں 900 یا 800 جو ارب ہیں یہ کوئی کرپشن کی نظر ہو گئے, ایسا نہیں ہوتا. اس میں یہ ہے کہ یہ طے شدہ طریقہ کار ہوتا ہے سرکاری اخراجات کرنے کا, اس میں کہیں نہ کہیں کوئی چیز رہ جاتی ہے. اگر مائنر سی چیز بھی رہ جائے تو اس کے اوپر بھی آڈٹ پیرا آتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جی اس کے اندر آپ نے یہ فارمیلٹی جو ہے وہ پوری نہیں کی تو اس کو آپ ٹھیک کریں, اور وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے آتے ہیں اور وہ پھر جس ڈپارٹمنٹ کے متعلق ہوتی ہیں وہ ان کو درست کرتے جاتے ہیں. اور یہ صرف کوئی صوبہ سندھ تک محدود نہیں ہے, یہ چیزیں یہ وفاقی حکومت میں بھی ہوتا ہے, یہ تمام صوبائی حکومتوں میں ہوتا ہے, اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہی ہوتا رہتا ہے. لیکن بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ یہ جو irregularities ہیں یہ بھی کم سے کم ہونی چاہیے, تاکہ جو قانونی تقاضے ہیں سرکاری رقم کو خرچ کرنے کے وہ پورے ہوں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے جلد حل ہو جائے گا پی ایس سی کی تشکیل کا, تاکہ اسمبلی جو ہے جو اس پہ ذمہ داریاں ہیں اس کو احسن طریقے سے ادا کر سکے؟ کیا آپ کا وہ ہے اس پہ ٹیک؟ نہیں, ہم تو انشاءاللہ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اس کو ریزالو کر لیں. جو کمیٹیز ہیں اس پر تو تقریباً ہم نے ایک یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ جتنی کمیٹیز ان کی بنتی ہیں وہ ہم ان کو دیں گے. انہوں نے 9 کمیٹیز اپنی مرضی کی مانگی تھی ڈپارٹمنٹس, وہ ہم نے اس پہ ایگری کر لیا ہے کہ وہ ہم ان کو دیں گے. اس کے بعد انہوں نے نئی بات یہ کر دی کہ جی جو کمیٹیز ہمارے پاس ہیں اس کے اندر اکثریت بھی اپوزیشن کی ہونی چاہیے. اب اس پر ظاہر ہے کہ ہمارا اوپینین ذرا سا ڈیفرنٹ ہے, اور اس کے علاوہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر ہمارا اوپینین سچی بات ہے ذرا مختلف ہے. اس کو ہم دیکھیں گے, لیکن میں تو اس بات کا قائل ہوتا ہوں کہ جن چیزوں پر آپ میں اتفاق ہو جاتا ہے ان چیزوں پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. جو چیزیں اختلافی نوعیت کی ہوتی ہیں ان کو پھر آگے بعد میں بیٹھ کے کوشش کرنی ہے کہ سیٹل ہو جائیں. ہو جاتی ہیں اچھی باتیں نہیں ہوتی ہیں, لیکن بہرحال اس نظام نے تو آگے اسی طرح چلنا ہے. پھر ناظرین ہمارا سعید غنی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن یہاں لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو کچھ بات کریں گے کہ سندھ میں ترقیاتی جو کام ہیں وہ کس طرح سے ہو رہے ہیں, اور خصوصاً یہ جو شکایت آپ نے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جی اس طرح سے شہری سندھ کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی, حتیٰ کہ وہ تو کہہ رہے ہیں دیہی سندھ پر بھی جس کا حالات جو ہے متقاضی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے ساتھ جو ہے وہ بقول ان کے ایک ستیلے پن کا سلوک ہو رہا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ سعید غنی صاحب سے پوچھیں گے, لیکن وقفے کے بعد.
ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور پروگرام کے فائنل سیگمنٹ میں، تیسرے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں سندھ کی سیاسی پیچیدگیوں کی. اگر بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر جو شہری سندھ کی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی شہری سندھ کو وسائل نہیں ملتے، کچھ اس کی بات کریں گے، کچھ دیہی سندھ کے حوالے سے بات ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں خصوصی مہمان اس سیگمنٹ میں بھی، سعید غنی صاحب، صوبائی وزیر بلدیات. سعید صاحب، ایک بہت زیادہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی اونرشپ نہیں لیتی، اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے سب سے بڑے شہر کے ساتھ، سندھی کا ہی نہیں پاکستان کا سب سے بڑا شہر، وہ بڑا مطلب ہے اس میں تفریق ہے، اور اس کو جو ملنے چاہیے حقوق، مالی وسائل، وہ نہیں دیے جاتے. جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر کسی ایک مخصوص جماعت کی طرف سے ضرور کوشش کی جاتی ہے کہ بنایا جائے، لیکن حقیقتاً ایسا ہے نہیں ہے. میں نے ابھی جو لاسٹ بجٹ اسپیچ کی تھی اس میں تمام تفصیلات کے ساتھ یہ چیزیں بتائی تھیں کہ پچھلے 10 سال میں پیپلز پارٹی نے کراچی شہر کے لیے کون کون سی اسکیمز کی ہیں، اور ان کا نمبرز کتنا ہے، اور اس کے اوپر کتنی ایلوکیشنز ہیں، اور اس کے لیے کتنی ریلیزز ہوئی ہیں، اور کس سیکٹر میں کتنے ہم نے کام کیے ہیں. یہ جو میں آپ کو صرف اگر بتا دوں کہ جو S3 کا پروجیکٹ ہے وہ تقریباً 36 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے جو کراچی کے لیے ہے، اور اس میں 50% کا جو فارمولہ ہے وہ طے ہوا تھا کہ 50% فیڈرل گورنمنٹ اور 50% جو ہے پروونشل گورنمنٹ دے گی، لیکن ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایشوز ہیں، لیکن یہ 36 بلین کا پروجیکٹ ہے. اسی طرح اگر آپ K4 کا پروجیکٹ دیکھیں جو اب تک تو 25.5 ارب کا تھا، لیکن اس کے اندر کچھ اور پیسے بڑھ کے وہ 28.5 ہوا، پھر اس کے بعد ابھی کچھ اس کے اندر اور کمپوننٹس جو مسنگ تھے اگر وہ شامل کر لیں. نہیں، وہ تو اگر وہ مسنگ کمپوننٹس ملاتے ہیں تو یہ 70 کو بھی کراس کرے گا، اور 70 بلین کا اگر پروجیکٹ بنتا ہے تو یہ بھی کراچی کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ جو بتایا جاتا ہے نا کہ جی ہم نے صرف 10 ارب رکھے تھے کراچی کے لیے اس سال، تو میں صرف اس کی وضاحت یہ کر دوں کہ یہ جو 10 ارب یا 12 ارب ہم گزشتہ پچھلے 3-4 سالوں سے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں ہر بجٹ کے اندر، وہ کراچی کے جو میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے لیے الگ سے رکھے جاتے ہیں. اور یہ وہ اسکیمز ہوتی ہیں جس کے لیے ہمارا پلان یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک فائنینشیل ایئر میں کمپلیٹ ہوں گی. جس طرح بڑی بڑی سڑکیں کراچی میں انہوں نے بنائی ہیں، کچھ فلائی اوورز بنائے ہیں، کچھ بریجز بنائی ہیں، تو وہ نارملی جو ADP کی اسکیمز ہوتی ہیں وہ 3 سال تک کے لیے رکھی جاتی ہیں، اور پھر اس کے اندر ہر سال کچھ نہ کچھ پیسے دیے جاتے ہیں. لیکن کراچی میں ہم نے کچھ اسکیم شروع کی ہیں جس کے لیے ہم 1 سال میں پیسے رکھتے ہیں اور اسی سال میں پیسوں کو خرچ کر کے ان پروجیکٹس کو مکمل کرتے ہیں. تو یہ جو 10 ارب ہوں، 12 ہوں، 16 ہوں، یہ الگ اسکیمز ہیں، مخصوص اس کے لیے رکھے جاتے ہیں. لیکن جو آپ کی روٹین میں ADP بنتی ہے اس کے اندر جو اسکیمز ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں. اور کراچی کا جو شیئر ہوتا ہے وہ کسی بھی صوبہ سندھ کے اور ڈویژن سے بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر پہ جو اسکیمز تھیں وہ بتا دوں گا. اور میں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے صرف نمبر آف اسکیمز جو بتایا تھا وہ 100 ملین سے اوپر کی تھی، مطلب یہ کہ 10 کروڑ سے اوپر کی جو اسکیمز ہم نے کی تھیں میں نے ان کا نمبر بتایا تھا، اور وہ بھی کوئی تقریباً 220 سے اوپر بنتی تھی. مجھے یہ بتائیے کہ 100 ملین سے اوپر کی اسکیمز، یہ جو اسکیمز ہیں یقیناً آپ نے کاغذ پہ لوگ کہتے ہیں کہ اسکیمز ہیں، لیکن جب ہم کراچی میں گھومتے پھرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کراچی جو ہے شہری زندگی جو ہے بڑا انحطاط کا شکار ہے. وہ چاہے کوڑا کرکٹ کا معاملہ ہو، چاہے انفراسٹرکچر جو ہے ڈپلیٹ ہو رہا ہے، آپ کا ٹرانسپورٹ سسٹم بالکل ایک کہتے ہیں نا میس میں ہے. لوگوں کو پانی کی آپ نے بات کی، K4 کی 2008 میں پروجیکٹ مطلب شروع ہونا تھا، ماشاءاللہ 2019 آ گیا، اب تک وہ کہتے ہیں ٹیک آف سٹیج پہ نہیں پہنچا. تو مسائل جو ہیں وہ تو بڑے ہیں کراچی کے اور یہاں کے شہریوں کے. اور ظاہر ہے کہ اس پورے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت رہا ہے، 10 سال 11واں سال ہے آپ لوگوں کا. تو ظاہر ہے کہ تنقید جو بنتی ہے کراچی کی جو حالت آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہی بنے گی. صحیح صاحب؟ جی نہیں، بالکل جائز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ جو ایشوز صوبے کے ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، اس کو حل کریں. اور اگر آپ کراچی کے تناظر میں بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کراچی کو جانتے ہیں، اور ان میں سے آپ بھی ایک ہیں جو کراچی کو سمجھتے ہیں، بدقسمتی سے کراچی میں ماضی میں جن کی اجارہ داری رہی ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر کچھ ہونا ہے تو ہم کریں ورنہ کوئی کچھ نہ کر سکے. اور کاموں کے اندر بہت ساری رکاوٹیں بھی ڈالی جاتی ہیں، مسائل پیدا کی جاتے ہیں جس کی وجہ سے کام بہت سارے علاقوں میں نہیں ہو پاتے تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم کام کر بھی رہے ہیں اور لوگوں کو کام نظر بھی آ رہے ہیں. میں صرف ایک وضاحت کر دوں کہ K4 کا آپ نے کہا کہ ابھی ٹیک آف نہیں ہوا، وہ کافی اگلی سٹیج پر ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس پہ بالکل ٹیک آف نہیں ہوا. اگر آپ میں نے تو خود جا کے وزٹ بھی کیا تھا ابھی چیف منسٹر کے ساتھ کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے. ہم نے جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے اور جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تک آ کے پورا اس کو وزٹ کیا. بہت سارا کام اس پہ ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ کافی کام اس پہ رہتا ہے.
جو S3 کا پروجیکٹ ہے اس پہ بہت سارا کام ہم کر چکے ہیں اور کافی اس میں آگے چلا گیا، اور موسٹ پروبیبلی دسمبر 2019 آپ میں بالکل، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا پروجیکٹ ہے وہ چونٹی کی رفتار سے اگر مطلب ہے اس پہ کام ہو رہا ہے کہ جب یہ کنسیو کیا گیا تھا کراچی کی آبادی کیا ہوا کرتی تھی، اب لیٹسٹ سینسس کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ وہ 16 کہتے ہیں نا کہ 16 ملین سے زیادہ ہو گئی آبادی، جس میں کہا جاتا ہے کہ مسنگ پرسنز ہیں، اور اصل آبادی جو 2 کروڑ سے زیادہ ہو گئی اس شہر کی. تو اس میں یہ کہتے ہیں نا ٹو لٹل ٹو لیٹ، جب تک یہ پروجیکٹ آپ کمپلیٹ کریں گے اس وقت تک آبادی کہیں اور چلی جائے گی، اور کراچی میں جو پانی کا مسئلہ ہے وہ اور زیادہ جو ہے مشکل ہو جائے گا. جی نہیں عامر، اس پہ ہم ساتھ ساتھ اور بھی چیزوں پہ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک تو 260 MGD کا جو یہ پروجیکٹ ہے K4 کا فیز 1، وہ ایک الگ چیز ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کراچی کا اس وقت جو پانی کا ایلوکیٹڈ کوٹا ہے وہ 650 MGD ہے، لیکن جو کراچی واٹر اینڈ سیویج بورڈ کی داویجی پر پمپنگ سٹیشنز ہیں، مختلف 1958 سے وہ شروع ہوئی ہیں اور مختلف اوقات میں بنتی رہی ہیں، ان میں 1958 کے پمپنگ سٹیشنز بھی ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا، اب جو پرانے پمپس ہیں ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پانی اتنا اٹھا سکیں جتنا ہمارا ایلوکیٹڈ کوٹا ہے. تو 650 میں سے مشکل سے 550 MGD کے قریب پانی وہ اٹھاتے ہیں. اس لیے ہم نے وہاں پر 100 MGD کا ایک نیا پمپنگ سٹیشن شروع کیا ہوا ہے جو اگلے چند مہینوں میں مکمل ہو جائے گا. اس سے 100 MGD پانی جو ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں وہ بھی ملنا شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی کراچی کے شہریوں کے لیے ہوگا. اس کے علاوہ ایک 65 MGD کی اسکیم ہے، وہ بھی ابھی چل رہی ہے. اس کی رفتار تھوڑی سی سلو ہوئی تھی کسی وجہ سے، لیکن بہرحال اس کو مزید اب تیز کرنے جا رہے ہیں. وہ ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، جلد از جلد ہو جائے. اس کے علاوہ کراچی میں بہت ساری مقامات پر یہ جو پانی ہے وہ ضائع ہوتا ہے، اس کی جو ویسٹیج ہے، جو اس کی پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے کم کر لیں. تو مختلف طریقے ہیں، مختلف اسکیمز ہیں جو ہم کر رہے ہیں تاکہ صرف یہ 260 پہ ہم ڈیپینڈ نہیں کیے بیٹھیں. ہم مختلف کام ایسے کر رہے ہیں جس سے کراچی میں جو پانی آ رہا ہے اس میں اضافہ ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیسیلینیشن کے پروجیکٹ پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور کراچی کا بہت بڑا مسئلہ ایک تو اس کے پینے کے صاف پانی کا ہے، وہ دوسرا یہ کہ جی ان ٹریٹڈ پانی جو ہے، سیوریج کا پانی ہم سمندر میں ایسے کا ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، جس سے جو ماحولیاتی آلودگی ہے، میرین لائف ہے، وہاں کی پلانٹس ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا پورا سائیکل انسانوں پر بھی اثر کرتا ہے. تو اس کے متعلق کوئی آپ لوگوں کے پلانز ہیں کہ واٹر ٹریٹمنٹ ہو اور پانی اس طرح سے نہ چھوڑا جائے، زہریلا پانی سمندر میں؟ جی یہ جو S3 پروجیکٹ جس کا میں نے آپ کو بتایا، یہ اسی سلسلے میں ہو رہا ہے. اور یہ میں نے اسے بتایا کہ 2019 کے دسمبر تک امید ہے کہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد تقریباً کوئی 480 MGD جو یہ پانی ہے وہ ٹریٹ ہو کر ہی سمندر میں جائے گا. کتنا فیصد ہوگا کل پانی کا؟ کتنا فیصد ہوگا یہ 480 جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس میں تقریباً یہ سارا ہو جائے گا. اس کی ایک وجہ آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کا انڈسٹریل ویسٹ ہے اس کے لیے الگ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے جا رہے ہیں. وہ جو انڈسٹری سے نکلتا ہے اس طرح کا جو کیمیکل میں علاوہ پانی ہوتا ہے، وہ یہ جو عام ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں اس سے مختلف ہوتے ہیں. تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں. تو جو انڈسٹری کا ہوگا وہ الگ سے ٹریٹ ہو جائے گا، وہ ایک طرف چلا جائے گا، اور یہ جو نارمل آپ کا سیویج کا ڈسپوزل ہوتا ہے وہ الگ ہو جائے گا. تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم کر لیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی کیپیسٹی بھی بڑھاتے رہیں گے. اچھا، ایک اور بہت بڑا ایشو جو ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چیمپئن کرتی ہے کاز کہ جی ڈیولوشن آف پاور ہو، اور اختیارات بھی جو ہیں عدم مرکزیت ہو، وسائل بھی جو ہیں وہ وفاق سے صوبوں کی طرف آئیں، جو 18ویں ترمیم کا ایک میرے خیال میں بہت ہی ایک وہ ہے اہم ستون ہے. لیکن کیا بات ہے کہ پھر وہ معاملہ جو ہے اختیارات کی تقسیم کا اور وسائل کی تقسیم کا مرکز سے صوبوں میں آ کے رک جاتا ہے، لیکن صوبوں سے نچلی سطح پہ نہیں جاتا، مقامی حکومتوں کی سطح پہ نہیں جاتا. اس سلسلے میں کیا پوزیشن ہے سعید غنی صاحب؟ اچھا، یہ چونکہ پتہ نہیں وقت آپ کے پاس کتنا ہے، میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ زیادہ وقت نہیں ہے، 2-2.5 منٹ ہیں جو آپ دریا کو کوزے میں بند کر سکیں اگر. جی اچھا، ایک تو دیکھیں، ایک تو جب ہمارے خاص طور پہ MQ کے دوست یہ بات کرتے ہیں تو وہ 2001 کے قانون کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں جو جنرل پرویز مشرف نے دیا تھا، اور بہت سارے صوبائی محکمے صوبائی اسمبلیوں صوبائی حکومتوں کی مرضی کے بغیر ڈیوالو کر کے مقامی حکومتوں کو دے دیے گئے تھے. اور 2001 کا قانون صرف صوبہ سندھ میں ختم نہیں ہوا، بلکہ 4 صوبوں نے اس قانون کو ختم کیا اور اپنے نئے قوانین جو ہیں بلدیاتی انہوں نے بنا لیے. اسی طرح صوبہ سندھ میں 2013 کا ایک قانون آ گیا. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس کا کمپیریزن کریں 1979 کے قانون کے ساتھ. 2001 کے ساتھ نہیں کر سکتے. اگر 1979 کے ساتھ آپ کریں گے
تو ہم نے بہت ساری چیزیں مزید ڈیوالو کی ہیں. اب جو چیزیں کے ایم سی کے پاس تھیں, ہم نے اگر کچھ چیزیں کم کی ہیں تو سندھ حکومت اپنے پاس نہیں لی ہم نے. اگر میں یہ کہوں کہ ایڈورٹائزنگ کا جو شعبہ تھا وہ کے ایم سی کے پاس تھا, ہم نے ڈیوالو کر کے ڈی ایم سیز کو دے دیا ہے. جو ایجوکیشن اور ہیلتھ ہوا کرتا تھا بلدیاتی محکموں کے پاس, وہ ہم نے کے ایم سی سے ڈیوالو کر کے ڈی ایم سیز کو دے دیا ہے. تو وہ ہے جو ہے بلدیاتی نمائندوں کے پاس ہی. ہم نے فردر اس کو ایک ٹیئر ہم نیچے لے کر آ گئے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے اختیارات کم ہو گئے, تو کم یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کے ایم سی کے اختیارات یا ان کے پاس جو شعبے تھے وہ کم ہوئے ہیں, لیکن وہ صوبائی حکومت کے پاس نہیں آئے, وہ نیچے چلے گئے. اگر وہ کے ڈی اے کی بات کریں, اگر وہ واٹر بورڈ کی بات کریں, وہ ایل ڈی کی بات کریں, وہ ایم ڈی کی بات کریں, تو وہ 2001 کے قانون سے پہلے بھی ان کے پاس نہیں تھے. وہ ان کے پاس نہیں تھے. وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ان کے پاس نہیں تھا. تو یہ ماسٹر پلان ان کے پاس نہیں تھا. تو 79 سے اب کمپیریزن کریں اور اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا چیز. بڑی اہم بحث ہے یہ سعید غنی صاحب, اور بہت دلچسپ بحث ہے, اور وقت کی کمی کے باعث ہم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ دوبارہ کبھی ڈیولیوشن آف پاور پہ بات ہوگی سعید غنی صاحبی کے ساتھ. ناظرین, یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گرفت ہے سندھ کی سیاست پر بہت ہی مضبوط ہے, اور لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ اتنے عرصے سے یہاں پر وہ حکمراں جماعت ہے, اور چاہے وہ بھٹو صاحب کا نام ہو یا ان کے پاس جتنے الیکٹیبلز ہیں, اس کی وجہ سے یہ گرفت جو ہے آنے والے دنوں میں بھی آپ کو مضبوط فی الوقت نظر آتی ہے. لیکن اگر پیپلز پارٹی کو اس چیز کا تسلسل چاہیے تو ان کو کچھ کر کے دکھانا پڑے گا. شہری سندھ کے لیے بھی, دیہی سندھ کے لیے بھی تنقید بڑھتی جا رہی ہے, اور اس میں سعید غنی صاحب جیسے لوگ اور جو پیپلز پارٹی کے اور لوگ ہیں, ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو شکایتیں ہوں وہ بھی دور ہوں, اور کراچی جیسے شہر کو, جو کہ پورے ملک کا ایک انجن بن سکتا ہے اکانومی کو آگے لے جانے کا, اس پر زیادہ وسائل خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی عامر ضیاء کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.